حال میں رہنا اپنے حال میں رہنا ہے، جو گزر گیا وہ ماضی تھا، جو آنے والا ہے وہ مستقبل ہے۔ یہ دو زمانے تھے جن میں سے ایک گزر گیا اور جن میں سے ایک آنے والا ہے، مگر جو گزر گیا وہ گزرا نہیں، اور جو آنے والا ہے وہ آنے والا نہیں، کیونکہ ہر لمحہ ایک لمحے پہلے مستقبل تھا اور ہر لمحہ ایک لمحے بعد ماضی ہے، اور ان دونوں کو جوڑنے والا زمانہ حال ہے۔ حال کے بنا ماضی نہیں اور حال کے بنا مستقبل نہیں۔ یہ تین زمانے جدا جدا ہیں مگر تینوں ایک ساتھ ہیں، ایک انسان کے ساتھ ایک ساتھ ہیں۔ اگر فکر ہے کہ گزرے ہوئے لمحات کیے گئے عمل، وہ عمل جو غلط سرزد ہو گئے، کچھ سوچ سمجھ کر اور کچھ انجانے میں، تو دونوں پہ پچھتاوا ہے۔ سمجھ آ گئی تو پہلا کام یہ ہے کہ دوبارہ ان کاموں کو دہرانا نہیں۔ ان سے جو وقتی فائدے ہوئے تھے ان کے لالچ میں دوبارہ آنا نہیں، کیونکہ پہلی خطا، پہلا تجربہ، پہلا مشاہدہ ہو چکا۔ اب جانی بوجھی بات کو دوبارہ دہرانا، اس کے انجام کو جانتے ہوئے، پھر یہ دل کی بے سکونی کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر اس سبب سے ماضی اور حال کے یہ دو ملے جلے زمانے آنے والے مستقبل کے زمانے کے ہر لمحے کو متاثر کر دیتی ہے۔ یہ زمانے کہیں فاصلوں پہ نہیں بلکہ ہر لمحہ انسان ان کے اندر کڑی در کڑی پرویا ہوا ہے، ایک زنجیر کی طرح۔ تو سوال ہے کہ صاحب حال کیسے ہوا جائے کہ پچھلی سوچیں ماضی کی بے چین نہ کریں اور ان کی وجہ سے آنے والا زمانہ مستقبل کا اس کے انجام کے خوف سے ڈر نہ لگے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ ہے کہ ماضی کی جس غلطی پہ پچھتاوا ہے اسے دہرانا مت۔ دہراتے رہو گے تب تک تم ماضی کے خوف میں مبتلا رہو گے، اور یہی خوف تم سے تمہارے آنے والے زمانے کا سکون بھی چھین لے گا۔ تو حال درست کر لو، اور حال کیسے درست ہو کہ جو کام کرتے ہو، کر رہے ہو، اس کو پوری توجہ کے ساتھ، مکمل خلوص کے ساتھ، اس کام کے اندر خود کو محو کر کے اس کو انجام دیا کرو کہ اس وقت تم جو کام کر رہے ہو اس کے علاوہ تمہارا کوئی دوسرا کام نہیں، دنیا میں کچھ موجود نہیں۔ اور یاد رکھا کرو کہ یہ گزرتے لمحے حال کے تم ان میں موجود ہو، یہی تم میں موجود ہیں۔ ان سے باہر نہ دائیں نہ بائیں مت جھانکنا، خود سے مت جھانکنا، کیونکہ یہ تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ دائیں ماضی ہے اور بائیں مستقبل ہے، درمیان میں تمہاری سوچ ہے، اور وہ سوچ اگر کسی کے تابع ہے، کسی کی اطاعت میں ہے، کسی کے حکم میں ہے، اور اس مالک کی اطاعت اور حکم میں ہے، تو پھر تمہارا ماضی اور مستقبل محفوظ ہو گیا۔ سب اندیشے جاتے رہے، یہ سوچ اسے بے لگام مت ہونے دینا۔ اگر اسے لگام میں نہ رکھا تو یہ تمہیں ماضی اور مستقبل میں الجھا دیتی ہے۔ اسے کوئی راستہ نہیں ملتا جب تک وہ اپنے کیے ان کاموں کو دہراتا رہتا ہے جس کو کہ وہ جانتا ہے کہ رب کی رضا سے ہٹ کر جو دنیا کے رواج کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ تو دل بے سکون ہو گئے۔ آج سے ہی خود کو رب کے قانون کے مطابق لے آؤ، ماضی بھی شاندار ہو جائے گا اور مستقبل بھی جاندار ہو جائے گا۔ صرف موجودہ لمحہ، جو ایک ہی لمحہ موجود ہے، تم اس میں موجود رہا کرو۔ وہ لمحہ حال کا ہوتا ہے مگر تم اسے ماضی بننے سے پہلے ماضی بنا دیتے ہو، کیونکہ سوچ تمہارے حال کے ساتھ سفر نہیں کر رہی ہوتی، یا وہ ماضی میں ہوتی ہے یا مستقبل میں، اور دونوں زمانے تیرے ہاتھوں کی پہنچ سے دور ہیں، تیری سوچ سے دور ہیں۔ جو تیرے ہاتھ کی پہنچ میں ہے وہ حال ہی ہے،
جسے سنوار لوگے تو سب سنور جائے گا، اور یہ تب ہی سنورے گا جب خدا کی راہ پہ دنیا کی تمہاری زندگی میں، دین کی تمہاری زندگی میں خدا کے ہر حکم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میں کئی بار دہرا چکی کہ تم ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتے ہو اور وہی جگہ تمہاری پہچان بن جاتی ہے، اور انسان کی سوچ، یہ سوچ ہی انسان ہے، تمہاری سوچ ہی تم ہو، تو تم ایک وقت میں ایک ہی جگہ رہ سکتے ہو، یا اپنے آپ میں یا دوجے کی سوچ میں۔ تو جو اپنے آپ میں رہا، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ رہا، اپنے روزمرہ کی ذمہ داریوں کے ساتھ رہا، ان کاموں میں ان کو توجہ کے ساتھ نبھاتا رہا، معاشرے کے ان اصولوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستوں کے مطابق، وہی صاحب حال ہے، اپنے حال میں ہے، نہیں تو ماضی کے اندیشوں میں یا مستقبل کے ڈر میں گرفتار ہے۔ تو خود میں لوٹ اگر لوٹ سکتا ہے اب بھی لوٹ جا، اگر حال پہ صاحب حال ہونا ہے، ورنہ زندگی کو تو نے کھونا ہی کھونا ہے، اور پھر کچھ حاصل نہ ہونا ہے۔